امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ عمان جہاں پر ملازمت کے کافی مواقع ہیں، وہاں کے ورکنگ ویزے کے حوالے سے کافی پریشر تھا اور لوگوں کے میسیجز وغیرہ آتے تھے اور پوچھا یہ جاتا تھا کہ عمان میں اگر جاب حاصل کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے مواقع وہاں پر ہیں اور کس طرح کی لیبر وہاں پر چاہیے ہوتی ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری جتنی عام ہے، نوجوان جتنے بے روزگار گھوم رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بین الملک کوئی ایسا ملک ہو جہاں ان کے لیے نوکری کے مواقع ہوں اور وہ وہاں جا کر باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ تو کویت کے حوالے سے اور قطر کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے طریقہ کار بتایا تھا اور اس کو لوگوں نے فالو بھی کیا ہوگا۔ اب عمان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں کہ عمان میں ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر ورکنگ ویزا جن لوگوں کو وہاں جاب کرنی ہے وہ کس طرح اپنی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ عمان کے بارے میں تھوڑی میں نے معلومات حاصل کی ہیں اور بغیر معلومات کے میں آپ کو کوئی چیز نہیں بتاتا، اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ چیزیں میں نے حاصل کی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمان کو خاص طور پر جانا جاتا ہے ایک قدیم اور خود مختار ریاست۔ جغرافیائی طور پر یہ بہت ہی دلچسپ مقام ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں روزگار کے لیے، اور یہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور یمین کے سرحد کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اس لیے اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ عمان گزشتہ 40 سال سے ترقی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والا ملک ہے۔ یہاں سب سے زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں گزشتہ 40 سالوں میں، اور ایک نیچے سے اوپر تک جو ترقی ہوتی ہے اس کا سفر 40 سالوں سے اب تک جاری ہے اور اب اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ سیاحت، مچھلی، کھجوروں اور دیگر زرعی مصنوعات کی تجارت معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں پر مانا جاتا ہے۔ عمان نے ایک اعلیٰ آمدنی والی معیشت بھی پیدا کی ہے اور یہ دنیا کا 69واں پرامن ترین ملک ہے۔ یہاں آپ جائیں گے، آپ کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اور آپ سکون سے اپنا باعزت روزگار حاصل کریں، اور جو پاکستان میں آپ کی فیملی ہے ان کو آپ سپورٹ کریں، اس میں آپ کا بڑا اہم کردار بھی ہوگا۔ اگر آپ ہنرمند ہیں تو عمان آپ کے پاس ایک بہت بڑے پیکیجز لے کر آتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اور وہاں پر عمان میں اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر باعزت روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو میں نے تلاش کیا ہے اس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ بہت سارے مواقع یہاں پر موجود ہیں، ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور عمان میں ہنرمند مزدوری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزٹ ویزا پر یہاں پر کام نہیں کر سکتے آپ کو اگر کام کرنا ہے تو ورک ویزا جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی نوکری یا مزدوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عمانی تنظیم کی طرف سے نوکری کی پیشکش ہے تو پھر وہ عام طور پر آپ کو اور آپ کے نقل مکانی اور ویزا کی ضروریات اور رہائش میں آپ کو مدد فراہم کریں گی، اور اس طرح آپ کی معلومات اور اس میں اضافہ کرنا کافی ضروری ہے، کیونکہ آپ جب وہاں پر جائیں تو اس سے پہلے تمام تر معلومات جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ جو مواقع ہیں وہاں پر ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، ان میں تیل اور گیس ریفائنری، تعمیرات، صنعت، سیمنٹ جیسے ہوا، اسٹیل ہوا، کیمیائی پیداوار ہوئی، اس کی جابز یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور کافی بڑی صنعتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ تیل کے ذخائر میں کمی جیسے واقع ہو رہی ہے ایران اور سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں، تو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ کچھ اور ذرائع اپنے ممالک میں پیدا کریں۔ ان دونوں ممالک کی میں بات کر رہا ہوں اور ان میں یو اے ای بھی شامل ہے، تو عمان بھی اس میں شامل ہے، اور تیل کی پیداوار کے علاوہ دیگر مواقع کے ذریعے کس طرح اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے اس پہ عمان کافی سنجیدگی سے غور بھی کر رہا ہے۔ عمان نے متعدد معاشی آزاد تجارتی زونز بھی قائم کیے ہیں جو ملک میں دکانیں قائم کرنے کے لیے کچھ قسم کی کمپنیز کے لیے مواد بھی پیدا کرتے ہیں۔ دیگر صنعتوں میں زراعت، دیہاتیوں، اونٹ، بکری اور بھیڑ، سیاحت، ماہی گیری اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر شامل ہے۔ یہ ایسے مواقع ہیں، یہ ایسی جابز ہیں جہاں پر آپ اپنی قابلیت کا اظہار کریں اور اچھی تنخواہ کے اوپر باعزت روزگار حاصل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمان میں نوکری کیسے حاصل کی جائے۔ عمان کی مستقل نمو کے لیے متعدد شعبوں میں پیشہ ور غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر اپنی جو لیبر ہے وہ بہت کم تعداد میں، اس لیے ان کا انحصار ہوتا ہے بنگلہ دیش، جیسا کہ ہمارا ملک ہے
پاکستان، انڈیا اور ادھر ادھر کے سری لنکا ٹائپ کے اور دیگر ممالک جو ہیں افغانستان سے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر روزگار حاصل کرتے ہیں. سخت جان محنت کرنے والے لوگ ان کو چاہیے. ایسے ہی کینیڈا کے بارے میں بھی ہے، اور کینیڈا کے حوالے سے میں ایک بڑی اور مکمل واضح ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جس کے اندر اس بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح کینیڈا کا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے گا. ابھی بات ہو رہی ہے عمان کی مستقل نمو کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ متعدد پیشوں میں پیشہ ور غیر ملکی کارکنوں کی ان کو خدمات چاہیے ہوتی ہیں. تعمیر، خاص طور پر تعلیم، صحت اور اس کی دیکھ بھال، اور جیسا کہ کیئر ٹیکر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. اور اسپتال کے اندر جو معاون کرنے والا عملہ ہوتا ہے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے لیے کافی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے. تیل اور قدرتی گیس کی صنعتوں میں کام کی تلاش کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں ان کو جاب بھی ملتی ہے. جو پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبوں میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہاں پر کافی مواقع ہیں. اور اگر آپ عمان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو نوکری ضرور حاصل کرنی ہے، پھر آپ کو عمان کا ورکنگ ویزا ملے گا. اور اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ وہاں جاب تلاش نہیں کر سکتے. وزٹ ویزے پر آپ جائیں اور جاب تلاش کریں، پوری کوشش کریں جاب تلاش کرنے کی. لیکن اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھیں اور جاب تلاش کریں. اخبار کا ذریعہ ایک ہے، نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں. اخبار کے اندر مختلف دنیا بھر کے اخبار آپ چھان ماریں اور ان کے اندر عمان کے اندر نوکری کے جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ کمپنیز جو ہیں ان کے اشتہارات دیتی ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے عمان میں نوکری حاصل کرنے کا. اس کے علاوہ بھرتی کرنے والی ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ خاص طور پر یہ دھیان رکھیے گا کہ کوئی 2 نمبر ایجنسی نہ ہو جس کے ذریعے آپ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ گوا بیٹھیں اور بعد میں روتے رہیں کہ آپ کے مستقبل کا کیا ہوگا. اس لیے خاص طور پر دیکھ بھال کر کے ایسی ایجنسی سے رابطہ کریں جو واقعی اس طرح کی جابز کے اوپر کام کرتی ہو اور جابز دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہو اور صحیح کام کرتی ہو. والی کمپنی جو ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے اندازہ لگانا کافی آسان ہوتا ہے. آپ اگر کسی بھرتی والی ایجنسی کے ذریعے یا کسی ایسی ایجنسی کے لیے کام کرنے کا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی ایجنسی ہے. آن لائن جابس پورٹلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ اپنی جاب تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کافی آسان طریقہ ہے. آن لائن سرچنگ کریں عمان کے اندر کس طرح نوکری حاصل کی جاتی ہے، کس طرح کام کیا جاتا ہے اور کس طرح وہاں پر جاب حاصل کی جاتی ہے. اس کے طریقہ کار کے اوپر غور کرتے رہیں. عمان کی آپ کو کسی نہ کسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو نوکری مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ عمان کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کسی بھرتی ایجنسی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک لنک یہاں پر دیا ہوا ہے. عمان میں بھرتی کے مشیر یا ایجنٹ مختلف پیشوں میں ملازمت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور عمان میں بھرتی کرنے والی ایجنسیاں بعض اوقات عارضی ملازمت میں تارکین وطن کی جگہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کچھ ایسی ملازمت ہوتی ہیں جن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور 2 سے 3 سال یا تقریباً 5 سال کا کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے. ایسی ملازمتیں بھی یہ بھرتی ایجنسیاں دیتی ہیں اور ان کے اندر آپ اپلائی کر کے ایک جاب حاصل کر سکتے ہیں. ایجنسیاں عموماً عماری شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسے ملک کا شخص آ جائے جو ان کے لیے کم تنخواہ لے لیکن اس ملک کے جو وہاں کا روزگار حاصل کرنے والا ہے اس کے لیے وہ اماؤنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے. وہاں کے مقامی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس پائے کا کام نہیں کر سکتے جس پائے کا کام ایشیائی لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، کافی محنت کا کام بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں، آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے. خاص طور پر ہمارا مزدور طبقہ جان توڑ محنت کے ساتھ کام کرتا ہے اور خون پسینہ ایک کر کے حق حلال کی روزی کماتا ہے. اس لیے ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان یا بنگلہ دیش یا اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ وہاں سے سخت محنت کرنے والے لوگ آئیں اور وہاں پر جاب حاصل کریں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے عمان میں جاب حاصل کرنے کا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی جاب چاہیے تو اپنے ان صلاحیتوں کا اظہار کریں اور ذرا سا کچھ تعلیم یافتہ، اگر آپ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کچھ تعلیم یافتہ لوگوں سے آپ لنکس کریں اور ان سے بات یہ جاننے کی کوشش کریں کہ عمان میں کس طرح نوکری حاصل ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور کوشش کرنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. آپ مسلسل اپنے طور پر بھی اور کسی
دوسرے کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمان میں جاب حاصل کی جائے یا کسی بھی ملک میں جاب حاصل کی جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں کس طرح جاب حاصل کی جاتی ہیں اور وہاں کون کون سی کمپنیز ہیں جو جاب آفر کرتی ہیں. تھوڑی سی آپ معلومات کریں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ بھی طریقہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہاں پر ملازمت حاصل کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لگ جائیے بالکل کام میں، اور اپنی جاب جب تک آپ حاصل نہ کر لیں اس وقت تک آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنا. یہ ایسا طریقہ کار ہے جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے عمل کیا، مجھ سمیت کافی لوگوں نے عمل کیا، اور کسی چیز کے پیچھے انسان پڑ جائے تو اس کو حاصل کر کے ہی چین ملتا ہے. یہی آپ رویہ اپنائیں، آپ کو انشاءاللہ جاب ضرور ملے گی.